صدر بس دام خانہ باہو پیرا صدر بس دام خانہ باہو پیرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایتن رب سچے دا حجرہ سبحان اللہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں شوق دا دیوا تو بال انہیرے تینو ملسی وسط کھڑاتی ہوں مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو باہو ساچ باہو تاں اے رمز پچھاتی ہوں. اور مرشد کامل ایسا ہوئے جیڑا دھوپی وانگن چھٹے ہو سبحان اللہ نال نگاہ دے پاک کرندہ وچ سجی سبون نہ گتے ہو سہ کوہاں مرشد وستا اوتے ہیٹ نگاہ دے رکھے ہو. سبحان اللہ مرشد کامل ایسا ہوئے حضرت باہو آگ باہو ساچ باہو جیڑا لوں دے وسے ہو اور تن من یار میں شہر بنایا. سبحان اللہ تن من یار میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ ہو. سبحان اللہ دل یار میرے نے آوسوں کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ میری ہو گئی خوب تسلہ ہو. جہاں اندر دے وچ جاتی پائی دٹھا یار اکلا ہو. درد منداں اے رمز پچھاتی حضرت باہو آگ باہو ساچ باہو بس ہر ویلے اللہ 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 ہو. اور الف اللہ سبحان اللہ چمبے دی بوٹی سبحان اللہ مرشد من میرے وچ لائی ہو. نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہو. جیوے مرشد کامل حضرت باہو آگ باہو ساچ باہو جے بوٹی لائی ہو. حاضرین مرشدی کیا ہے؟
مرشد ہونا کیا ہے؟ کیا یہ رسم ہے یا نظام تربیت؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ آج اس کے گزرے دور میں شمع رسالت کے پروانوں اور باہو کے دیوانوں غریبی میں بھی تم امیر بنے نظر آتے ہو. یہ وجہ، یہ کیف، یہ مستی، سبحان اللہ، یہ لذت، یہ سرور، یہ آگہی، یہ فہم، یہ فراست، یہ دیوانہ وار مرشد کے نام سے عنوان محبت پروردگار کی جستجو کرنا، یہی مرشدی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی وہ نظام تربیت ہے آباب جس نے خاک کو پاک کر دیا ہے. سبحان اللہ. تزکیہ، تصفیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیفیات قلب اور قلب مومن اور لذت دیدار، سبحان اللہ. یہ مستی، یہ کسی منزل کا پتہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے جس شیخ کامل کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں ان کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خون علی، سبحان اللہ. ماں بی بی راستی، سبحان اللہ. باپ بازید، سبحان اللہ. ایک طرف قرآن کا نور سبحان اللہ، اور دوسری طرف راتوں کا جاگنا، سبحان اللہ. ایک طرف شجاعت اور بہادری کے تذکرے تو دوسری طرف لذت سجدہ ریزی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ماں کے بطن میں قرآن کی تلاوتوں نے پیدا ہونے والے باہو کو قاری قرآن بنا دیا. سبحان اللہ. اور صرف قاری قرآن نہیں بنا دیا، ماں کے جذبات عشق رسول نے اسے عاشق رسول بھی بنا دیا. اور جہاں قرآن اور صاحب قرآن مجمع البحران کی شکل اختیار کر لے، پھر وہاں کیفیت یہی ہوتی ہے. پھر سلطان باہو کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کن کی کیفیت اختیار کر جاتی ہے. پھر رسم پیری مریدی ہدایت کا نور بن جاتی ہے. پھر وہ بھولی بچری یاد جو قوموں کو زندگی دیتی ہے، غریب پروری میں بھی غریبی میں بھی غریب پروری کا نور دیتی ہے. میرے سلطان کی ولادت سے لے کر وصال تک، ماں کے بطن سے لے کر ماں کی گود تک، علی کے خون سے لے کر غوث کی قیادت تک، میرے باہو کے کردار میں اور میرے باہو کے وقار میں کہیں علی کی جھلک ملے گی، کہیں غوث کا نور نظر آئے گا، اور کہیں
میرے مصطفیٰ کے پیار کا نور بسا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ کلام تو لوگ لکھتے ہیں، کلام تو لوگ کرتے ہیں، لیکن کلام کا حسن دیکھیے۔ اور بعض اوقات تو میں جب سلطان کا کلام پڑھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کلام سلطان سلطان الکلام نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا، سبحان اللہ، اے بھی گہنا بھارا ہو، سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ قرآن کے موتی یہاں ہار پروئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے بسم اللہ، بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہنا بھارا ہو، لیکن قیمت کب پڑتی ہے؟ نال شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیوں کا سفر طے ہو سکتا ہے ایک نگاہ مصطفیٰ اگر پڑ جائے، سبحان اللہ۔ ایک نسبت رسولی اگر مل جائے، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو۔ اور پھر دیکھیے پہلے مصرے میں اللہ کے ذکر کے نور کو ایک قیمتی زیور سے منسوب کرتے ہوئے، کیونکہ رب کا جو وعدہ ہے میرا ذکر کرنے والے اول تو میری توفیق کے بغیر کوئی ذکر کر ہی نہیں سکتا، اور اگر میری توفیق سے کوئی مجھے یاد کر لیتا ہے تو میں اس کی یادوں کے چراغ اس طرح روشن کر دیتا ہوں سبحان اللہ، کہ مرنے کے بعد قبر بھی ذکر کا نور بن کر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنہا دی جیوے ہو۔ اور یہی وہ ذکر تھا جس کو سنا گیا، آسمانوں میں کرنے والا ذکر کر رہا تھا، حد رکھنے کے باوجود بے حد کر رہا تھا، حد ہونے کے باوجود حدوں کو توڑ رہا تھا۔ اسی بات کو میرے سلطان نے کہا، غور سے دیکھو، ذکر تو سبھی کرتے ہیں، 1,00,000 اور کئی ہزار نے بھی کیا، لیکن وہ کیسا ذکر ہوگا کہ ذکر کرنے والے کا نام ہی احمد بن گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احمد، ہم کے ساتھ الف جوڑی احمد بنا، ہم کو الف کا ساتھ ملا احمد بنا۔ اس قدر حمد کی، اس قدر تعریف کی، اس قدر ذکر کیا اپنے پروردگار کا، اپنے پروردگار کے پیار کو اس طرح اجاگر کیا کہ نام احمد نہ صرف ان کا مقدر بنا بلکہ قرآن کا حسن بھی بن گیا، اور کہنے والوں کو کہنا پڑا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آسمانوں میں یہ ذکر کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے پیار کی جوت لگانے والا، اللہ کے پیار کا نور عام کرنے والا بس آیا ہی چاہتا ہے، آ ہی رہا ہے۔ اور میں تو بشارت دینے آیا ہوں کہ احمد حمد کرنے والا، رب کی تعریف کرنے والا، رب کے پیار کی دنیا میں مست رہنے والا سبحان اللہ، اس نام کے ساتھ منسوب ہے، آ رہا ہے۔ لیکن کتنی حیران کن بات ہے، سلطان کے کلام پر غور کیجئے کہ اسی نام کے اگلے حصے کو یوں بیان کیا، وہ بھی قرآن ہی کے حوالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آنے والا آ گیا، دھرتی نور بن گئی، پاکیزگی اور طہارت کا گھر بن گئی، وہی زمین جو تڑپ رہی تھی اور ترس رہی تھی پاکیزگی کے لیے، سجدے ہوتے رہے لیکن زمین پاک نہ ہوئی تھی۔ پر جب تیرے اور میرے نبی نے نام محمد کے حسن کے ساتھ زمین پر قدم رکھا، زمین پاک ہو گئی۔ قدم رکھنے کی دیر تھی، اور ان قدموں کے رکھنے سے پہلے بھی کچھ قدموں کا ذکر ہے، کچھ قدموں کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو باہو کی دھرتی ہے، یہاں تو مجسم باہو جلوہ گر ہے، اور وہاں تو اللہ کی بندی گزر گئی تھی،
وہاں سے تو اللہ کی بندی گزر گئی اور ان گزرے ہوئے قدموں کو نہ صرف نشانی قرار دیا بلکہ اس نشانی کو قرار دینے کے لیے ایسا عمل جاری کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا تو بھی ان قدموں پہ چلے گا، کوئی ولی آئے گا تو بھی ان قدموں پہ چلے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے ان قدموں کو اپنی نشانی قرار دے دیا ہے۔ ان قدموں کے لگنے کی برکت آج بھی زمزم میں تم محسوس کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان قدموں کی لذت، اور یہ وہ قدم ہیں جو ان قدموں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان قدموں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آج یہ قدم زمین پر لگے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ساری دھرتی کو اللہ نے پاک کر دیا، اور ماں نے بھی اب آسمانوں پر محمد الرسول اللہ یہ کلمہ چل رہا تھا۔ لیکن ایک بات ساتھ لے جائیے، اور آج کی اس مجلس میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے حضرات، کچھ لوگ اپنی علمی جہالت کو ایمان والوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، مگر ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں جو جان مال عزت وقار سب کچھ دے چکے ہوتے ہیں کسی کو۔ سبحان اللہ۔ یہی ماننا ہے نا، اسی کو ماننا کہتے ہیں نا حضرات۔ جب مان لیا پھر ہر بات کو ماننا ہے، جب مان لیا ہر بات کو ماننا ہے، پھر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، جینے میں، مرنے میں اپنی مرضی کیسے۔ اور اسی بات کو میرے پروردگار نے قرآن کا حسن دیا، فرمایا کل پیارے کہہ دیجئے، اے پیارے حبیب کہہ دیجئے، ان صلاتی، سبحان اللہ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیارے کہہ دیجئے، اے محبوب کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب جہانوں کے پالنے والے کی بات آئی تو کہا اس جہانوں کے پالنے والے کا تعارف کہ وہ جہانوں کو پال رہا ہے اسے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا اسے یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ سنا جائے فلا وربک لا یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ۔ فلا وربک جوڑ دیکھیے، حسن تعلق دیکھیے، وہاں فرمایا کہہ دیجئے محبوب، کہہ دیجئے محبوب میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور یہاں قسم کھا کر کہہ دیا پیارے یہ جہان کیا چیز ہے، سبحان اللہ، یہ تو تیرے قدموں کی خیرات پر پل رہے ہیں۔ فلا وربک، میں قسم کھاتا ہوں اے پیارے تیرا رب ہونے کی، سبحان اللہ، ان کے پلنے کو مت دیکھو، سبحان اللہ، میرے پالنے کو دیکھو، میں تو ان کو اس لیے پال رہا ہوں پیارے کہ انہیں اس لباس میں بھیجا ہے جس لباس میں تو نے جلوہ گر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اس لباس بشر کی عزت دیکھتے ہیں، جب ہم اس لباس بشر کی توقیر دیکھتے ہیں، جب ہم اس لباس بشر کی شان دیکھتے ہیں اور پروردگار کو یہ کہتا سنتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو ہم حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ پروردگار جس نے بنایا سب کو، کسی کو نور سے بنایا، کسی کو آگ سے بنایا اور کسی کو مٹی سے بنایا، لیکن فرمایا نور والو، نار والو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اعلیٰ میٹیریل ہو کر اعلیٰ بنے ہو، بے شک میٹیریل تمہارا سپیریئر ہوگا، لیکن بنایا انسان کو ہم نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سخی سلطان باہو، سخی سلطان، سخی اور سلطان اور باہو جو پہلے ہی اللہ سے ملا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اتنی بات نہ کرو، اتنی بات نہ بڑھاؤ، اتنی بات زیادہ نہ کرو،
اتنا نہ ذکر کرو زیادہ کہ اللہ سے ملا دو. ارے بھائی جو ملے ہوئے ہم نے ان کو کیا ملانا ہے؟ اب تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ملا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کو سمیٹ رہا ہوں, لمبی تقریر نہیں کرنی, بات کو سمیٹ رہا ہوں. آسمانوں پہ احمد اس لیے کہ حد سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا. اور آج جب میں نام محمد میں ڈھونڈتا ہوں حمد کو کہ ہم تو اللہ کے لیے ہوتی ہے, لیکن نام محمد میں حمد کہتی ہے ہاں ہم اللہ کے لیے ہوتی ہے, لیکن جو اللہ کے لیے حمد زیادہ کرے, کثرت سے کرے, جتنا کثرت سے کرے اتنا ہی کثرت سے اس کے لیے حمد کو لوٹا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس لوٹانے کا حسن دیکھیے. وارفانا دو بول رہا ہوں. وارفانا لکا ذکر, وارفانا لکا ذکر. فرمایا ہم نے اونچا کیا ہے. کون اونچا کر رہا ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. وارفانا اللہ فرمایا ہم اونچا کر رہے ہیں. آج کوئی سلطان ہے تو کوئی غوث ہے, کوئی داتا ہے تو کوئی خواجہ ہے. ان کا کوئی نام نہیں تھا, پیارے تیرے ذکر نے ان کو نام دے دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آج دیوانو, میرے نبی کے دیوانو, مجھے اس دھرتی کی عظمت کی قسم ہے کہ میں باہو کی پیری مریدی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں مدینے والے کی دستگیری کی بات کرتا ہوں. صدر بس دام خانہ باہو پیر دا, صدر